کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف الذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات محمد۔ احسان ان ماؤں کا جنہوں نے ہمیں بچپن سے عزائے سید الشہداء کی تعلیم دی، انہیں ہمارا سلام کہ جنہوں نے ہمیں فرش عزائے سید الشہداء پر بیٹھنا سکھایا۔ محرم کے ان دنوں میں پوری دنیا شیعت اس وقت ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، یا میں کہوں صرف پڑھ نہیں رہی، پورے سال کا حساب و کتاب دے رہی ہے۔ اور یہ حساب و کتاب صرف محرم میں نہیں دیتی۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں پنجے والوں، خاص کر میرے جوانوں، خاص کر مولائیوں، محبت کرنے والوں مولا سے، یہ حساب و کتاب شیعہ کا غدیر سے شروع ہوتا ہے، عاشور پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم جملہ ہے، بڑا گہرا ہے، اگر محفوظ کر سکو تو کر لینا۔ دیکھو فرش اعضاء پہ روتا وہی ہے جو غدیر میں مسکراتا ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ، وہ آ ہی نہیں سکتا امام باڑے میں جسے علی سمجھ میں نہ آتا۔ اور خدا کی قسم علی، خدا کی قسم علی علم سے سمجھ میں نہیں آتا، طہارت سے سمجھ میں آتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ اچھا دیکھو، وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، مثلاً کوئی لکھنے والا ہے اور اس نے آپ کے بارے میں نہیں لکھا، مثلاً کوئی بولنے والا ہے اور اس نے آپ کے بارے میں نہیں بولا، تو ایک جملہ کہا جاتا ہے جو جتنے بھر کا تھا اتنے بھر سے بھی مدد نہیں کی۔ سمجھ رہے نا؟ لکھ سکتا تھا، لکھنے سے مدد نہیں کی، بول سکتا تھا، بولنے سے مدد نہیں کی، کہہ سکتا تھا، کہنے سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ عام مارکیٹ کی زبان استعمال کر رہا ہوں، یہ نہیں کہو کہ کبھی شاید کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ دل کے کان کھولنا، جسم کے کان نہیں، اور جملہ سننا۔ دیکھو علی کو دیکھ نہیں سکتے ہو، علی کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ کہیں اور، تم کہیں اور، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ علی کے پاس جا نہیں سکتے، علی کو بلا نہیں سکتے، تم علی کو سوچ نہیں سکتے،
تم اتنا ہی کر سکتے ہو، یا نعرہ لگا سکتے ہو، یا نعرے کا جواب دے سکتے ہو، یا سن سکتے ہو۔ تم اس زمانے میں جی رہے ہو جس زمانے میں علی کو پکار سکتے ہو، علی کو پکار سکتے ہو۔ خدا کی قسم محشر میں جب حساب ہو تو یہ تو دکھائی دے میرے اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو نے علی سے محبت کا اعلان معراج کی اس بلندی پہ کیا ہے، اللہ تیرے نام کو کم پکارا، تیرے علی کے نام کو زیادہ پکارا ہے۔ میں تو کہ درود پڑھے محمد والے یقین جانیے گا، خدا جس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کے زبان پہ علی رواں دواں کر دیتا ہے۔ جملہ صرف کتابت کا نہیں ہے، روایات کے ذہن میں کہہ رہا ہوں، خدا جس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کی زبان پہ علی رواں دواں کر دیتا ہے۔ خدا جسے بخشنا چاہتا ہے اسے حسین کی قبر کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، خدا جس کی دولت کو پاک کرنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کے حقوق کے لیے جاگرک کر دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اسے اہل بیت کا حق کہاں اور کیسے ادا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، وقت بہت کم ہوتا ہے اور کم وقت میں مجھے پورا موضوع ختم کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ تیسری تقریر آپ کے ذوق سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ علم بنیادی طور پر گفتگو کا موضوع تھا اور میں نے علم سے اور علم کے سلسلے سے بتایا کہ خدا نے کوئی شے خلق نہیں کیا۔ میں 2 مجلسوں کو سمیٹ کے اور آگے بڑھنا چاہوں گا۔ خدا نے کوئی شے خلق نہیں کی جسے علم نہ دیا ہو۔ پانی کو علم دیا، زمین کو علم دیا، آگ کو علم دیا، ہوا کو علم دیا، انسانوں کو علم دیا، انسانوں کے نبیوں کو علم دیا، رسولوں کو علم دیا، اپنے عزیزوں کو علم دیا، سب کو علم کے ساتھ، سب کو علم کے ساتھ، سب کو علم کے ساتھ بھیجا، اس لیے کہ دین کی بنیاد میں علم ہے، دین کی بنیاد میں علم ہے۔ اسی لیے ہمارے کسی رہبر نے دنیا کے کسی رہبر سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، مگر خدا کی قسم میں ہر رہبر کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ ہمارے رہبروں سے مسئلے کا جواب پوچھتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس کی نگاہ زمین پہ رہتی ہے، ان کے رہبروں کی نگاہ 7ویں منزل کے بعد تک پہنچتی ہے۔ یہ علم ہے، یہ سب کچھ جو پھیلا ہوا ہے کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ جو مائک کی آواز آپ تک جا رہی ہے یہ علم ہے، یہ جو کیمرہ مجھے قید کر رہا ہے یہ علم ہے، یہ جو کیمرے کے پیچھے آدمی کھڑا ہوا کیمرے سے استفادہ کر رہا ہے اسے اس کا علم ہے۔ یہ چاروں طرف دنیا میں، پوری دنیا میں، چاروں طرف پوری دنیا میں، اب ذرا سا سنگین ہے، ثقیل ہے، میرے ساتھ رہیں، سب کچھ علم ہے۔ اور علم کی بنیاد اگر سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ کوئی بھی شے اللہ نے عبث پیدا نہیں کی، ہر چیز کو ایک ریزن سے پیدا کیا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ ایک سیل کے اوپر، آدمی کے ایک سیل کے اوپر جو عبارت لکھی ہوتی ہے اس عبارت کو ڈیکوڈ کر کے اگر کتاب لکھی جائے تو 280 کتاب لکھی جائے گی۔ ایک سیل کے اوپر لکھی ہوئی عبارت کو ڈیکوڈ کر کے اگر لکھا جائے تو 280 کتابیں لکھی جائیں گی۔ 280، یہ علم کی دنیا ہے۔ یہاں کوئی بولتا نہیں، یہاں سب خاموش ہو جاتے ہیں، یہاں وہی بولتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ میرے ساتھ رہنا، بس میں محسوس کراتا چلتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ خدا کی قدرت دیکھو، نزدیک سے خدا کی قدرت کو دیکھو۔ تمہارے جسم میں سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ تمہارے جسم میں سب سے چھوٹی چیز آنکھ ہے۔ آنکھ کے اندر یہ وائٹ بال ہے، وائٹ بال کے اندر یہ بلیک بال ہے، بلیک بال کے اندر ایک چھوٹی سی ریٹینا ہے، چھوٹی سی ریٹینا ہے۔ تم کو پتا ہے اس چھوٹی سی ریٹینا میں کیا ہے؟ تمہارا پورا ایڈریس ہے، تمہارا پتہ ہے، تمہارے باپ کا نام ہے، ماں کا نام ہے، شجرے کا نام ہے، قوم کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، تمہارے علاقے کا نام ہے، تم جس زبان بولتے ہو اس زبان کا نام ہے، تمہارے اندر تمہاری خصلتوں کا نام ہے، عادتوں کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سائنس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اتنی چھوٹی سی پتلی کو سائنس نے کیا کیا؟
آئیڈینٹیفائی کیا؟ تم نے کیا کیا اپنے موبائل کو لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے؟ تم نے دوہری حفاظت کی ذمہ داری موبائل کو دی. کیا؟ اپنا انگوٹھا بھی دیا اور اپنی آئی بھی دی. فیس آئی ڈی جسے بولتے ہو، تو وہ فیس آئی ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آئی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، آئی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، آنکھوں کو کیچ کر کے آپ کی ریٹینا کی تصویر کو نکال لیتی ہے. کمال کی بات ہے نا. شجرا بھی بتاتی ہے اور زندگی بھی بتاتی ہے. مجھے نہیں پتا پنجے والوں سمجھ پاؤ گے نہیں، اپنی زندگی کا سب سے قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں. شجرا بھی بتاتی ہے، زندگی بھی بتاتی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا زندگی کیسے بتاتی ہے؟ لے جاؤ کسی بے ہوش آدمی کو کسی ڈاکٹر کے پاس. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کو کھولتا ہے اور روشنی ڈالتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ روشنی سے پتلی اگر ہل گئی تو وہ زندہ ہے، یعنی نور کا احترام ہے تو وہ زندہ ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بے ہوش کو اسپتال میں سائنس کا ماہر اس کی زندگی کو کیسے یقین میں بتاتا ہے. پتہ چلا روشنی اس کی آنکھوں میں ڈالی گئی اور پتلیاں ہل گئی، اس کا مطلب وہ زندہ ہے. اور روشنی آ کے چلی گئی اور وہ بے حس پڑی رہی، اس کا مطلب اب وہ زندہ نہیں ہے. سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟ اجالوں میں احساس جاگ جائے تو بندہ زندہ ہے، اجالوں کا احساس مر جائے تو بندہ مر گیا. اس پوری دنیا میں سب کچھ اندھیرا ہے، مگر اگر اجالا ہے تو وہ محمد کا چہرہ اجالا ہے، وہ علی کا چہرہ اجالا ہے، وہ حسن کا چہرہ، وہ حسین کا چہرہ. سنیں، یہ جذبات میں خطابت نہیں کر رہا. چاند کی بلندی سے واپس آنے والے سائنٹسٹ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو پوری دنیا میں کیا دکھ رہا تھا، تو بولے اندھیرا ہی اندھیرا دکھ رہا تھا. کہیں اندھیرا نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا دکھ رہا تھا، کہیں اجالا نہیں تھا. مگر ہم نے کچھ نکات آئیڈینٹیفائی کیے جہاں اجالا دکھ رہا تھا. ہم نے جب نزدیک جا کے دیکھا تو وہ کربلا تھا، وہ نجف تھا، وہ سابرہ تھا، وہ مشہد تھا، وہ مدینہ تھا، وہ مکہ تھا. درود پڑھے محمد مل کے درود پڑھے محمد تو یہ چھوٹی سی آنکھ کی پتلی ہے، سائنس نے اسے کیچ کر لیا. اب یہ سیکیورٹی بن گئی. آپ ماشاءاللہ سے کربلا جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، امیگریشن ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے؟ پاسپورٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ذرا ادھر دیکھیے گا. یہ ادھر کہاں دکھا رہا ہے؟ یہ ادھر دکھا رہا ہے اپنے کیمرے کی طرف، تاکہ وہ جانچ لے اپنے کمپیوٹر کے اسکرین پہ کہ بندہ وہی ہے کہ نہیں. یعنی بندہ اگر وہی ہوگا تو نظر وہی ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت دیکھیے، مجھے مجبور نہ کیا کرو کہ میں کھل کے پڑھوں، کچھ سمجھ جایا کرو خود بھی. بندہ وہی ہوگا تو نظر وہی ہوگی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر بندہ علی والا ہے تو نظریہ علی والا ہوگا، بندہ معاویہ کا ہے تو نظریہ علی والا نہیں ہو سکتا. درود پڑھے محمد حیدری. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ گرمی بہت ہے، کہ گرمیوں سے کہو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے یا علی کے محبت اور جوش و جذبات زیادہ ہے. وہ میرا کوئی بھائی کہہ رہا تھا کہ بڑی مشکل ہے. کل میں دیکھ رہا تھا پسینہ بہت بہہ رہا تھا، گرمی بہت تھی. میں نے کہا کہ بڑی آسانی سے اگر کوئی عبادتیں کرے تو اس کا ثواب اور ہے. عبادتوں میں تکلیف بڑھ جائے تو سمجھو قبولیت الگ درجے کی ہوتی ہے. کھل کے سنا کریں، کھل کے سمجھا کریں، علی کے نام پہ بخالت نہ کیا کریں. یہی تو وہ نام ہے جو ہمیں کام آتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ صرف یہی کام نہیں آتا، کیا بات یہی کام نہیں آتا، ہر منزل پہ کام آتا، اور صرف ہمیں ہی کام نہیں آتا، انبیاء تک کو کام سبحان آتا ہے۔ اللہ کیا ہم بات کس کا تذکرہ کریں؟ انبیاء تک کو۔ تو حضور علم کی کیا کیفیت ہے؟ علم کی کیفیت یہ ہے، کل کی تقریر اگر ذہن میں ہو، علم کیا ہے؟ وہ جو ہیوسٹن میں پڑھایا جا رہا ہے، یا ہارورڈ میں پڑھایا جا رہا ہے، یا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھایا جا رہا ہے، یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، یا ہندوستان کے 7,000 یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔ کیا ہے وہ؟ معلومات ہے۔ پھر علم کب آتا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو، کل کی مجلس چھوڑ رہا ہوں، اگر ذہن میں ہے باتیں تو قاسم بھائی آپ کی بات بھی میرے ذہن میں ہے، میں پرسوں ایک چیز بھول گیا تھا پڑھنا، تو انشاءاللہ آپ اشارہ کر دیجیے گا تو میں انشاءاللہ وہ بھی مومن کی خدمت پیش کر دوں گا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ جب تک تمہیں معلوم ہو کہ یہ ہاتھ تمہارا ہے، تب تک تمہاری معلومات زیادہ ہے۔ معلومات کسے کہتے ہیں؟ معلومات جس میں جواب نہ بدلتے ہوں، جس میں جواب نہ بدلتے ہوں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ جس میں سوال بھی بدلے اور سوال کا جواب بھی بدلے۔ اب اسے نزدیک سے محسوس کر لینا، یہ ہاتھ تمہارا ہے، پوری توجہ، یہ ہاتھ تمہارا ہے، یہ کیا ہے؟ جانکاری ہے۔ یہ ہاتھ خدا کی امانت ہے، یہ علم ہے۔ یہ ہاتھ خدا کی امانت ہے۔ مجھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر کس کا حق ہے؟ خدا کا ہے۔ یہ ہاتھ مجھے کس نے دیے ہیں؟ خدا نے دیے ہیں۔ اگر یہ ہاتھ کام کرنا بند کر دے تو رہے گا تو میرے جسم پہ، مگر میری حکومت نہیں چلے گی۔ پیراڈائز ہو گیا آدمی، پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا، ہاتھ نے کام کرنا بند کر، ہے جسم پہ، جسم سے نہیں جدا ہوا، کام کرنا بند کر دیا۔ یہ کام کرنا بند کر کے بتاتا ہے آدمی کو کہ تیری فقیری دیکھ، تو اپنے ہاتھ پر قابض نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب دوسروں کو دے کے کہتا تھا میں نے دیا، تو سوچتا کہ نہ دولت تیری تھی نہ ہاتھ تیرا تھا۔ کاش میں تمہیں سمجھا پاؤں میرے جوان۔ جب تو دوسروں کو دے کے فون کر کے بتاتا تھا بھلا آئے لینے کے لیے، میں نے اتنی مدد کی ہے، جانکاری تھی اس کے پاس، اس لیے بول تو سچ رہا تھا، حقیقت میں جھوٹ تھا۔ سچ یہ ہے کہ نہ ہاتھ اس کا نہ دولت اس کی۔ خدا کی قسم میں گمنامی کے اندھیرے میں کھو جاؤں گا اگر میں یہ سوچوں کہ کلب رشید پڑھ رہا ہے۔ تم کلب رشید کو داد دے رہے ہو، لیکن یقین جانو مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا اگر یہ تصور دل میں رہا کہ خدا تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تیرا دیا ہوا ہے، یہ جو سن رہے ہیں، یہ جو مجمع ہے، یہ سب تو نے دیا ہے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اپنی ہر چیز کو خدا کی طرف موڑ دو، خدا کی طرف۔ اب بہت اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ منزل ہے علم کی، یہ منزل ہے علم کی، منزل ہے کہ میرا سب کچھ خدا کا، میرے ہاتھ خدا کے، میرا دل خدا کا، میری عقل خدا کی دی ہوئی، میرا جسم خدا کا دیا ہوا۔ تو اب جب معلوم ہو گیا کہ امانت ہے تو مرضی کے بغیر تو خرچ نہیں ہو سکتی نا۔ امانت کسی اور کی ہے تو حکومت کس کی چلے گی؟ جس کی امانت ہوگی اس کی حکومت ہوگی۔ اسی علم کی منزل کو پانے کے لیے نسل کی طہارت کے بعد زندگی کی عبادت میں تکبیر کے پہلے نیت کرنے کی ذات کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قسم خدا کی میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ نیت کرنے کی ذات کو آپ نے جس دن دنیا سے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگارا آج کے بعد تیرا بندہ بس تیرا بندہ ہے، میں وہی کروں گا جو تو کہے گا، وہی چاہوں گا جو تو چاہے گا، وہی بولوں گا جو تو بولے گا، تو اس تکبیر کے پہلے جو نیت ہے نا، اس نیت کو علی کہتے ہیں۔ سنو، اس نیت کو جس نے کیا وہ بیذر بھی رہا تو ابوذر بن گیا، کوئی کہیں ابوذر بنا، کوئی کہیں مقداد بنا، کوئی کہیں حذیفہ یمان بنا،
کوئی کہیں کسی بلندی پر، کوئی کہیں کسی بلندی پر، اس وجہ سے نیت میں علی ہے، نیت میں، نیت میں، پھر کہہ رہا ہوں نیت میں، جب نیت میں علی آ جائے تو پھر عمل میں بھی علی دکھتا ہے، عمل میں بھی علی دکھتا ہے۔ یہ پورا موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں سمیٹ رہا ہوں، لیکن آپ کو آپ کی ولایت مولا کی اور وہ جو دل میں جو گرمی ہے نا، اس گرمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک ذکر سنا دیتا ہوں مولا کا، تاکہ وجد میں آ جاؤ، پھر گفتگو آگے لے کے چلوں۔ جب نیت میں علی آ جائے تو تم نہیں بولتے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی بولتا ہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ شہر میں اعرابی آیا ہے، شہر میں ایک شخص آیا ہے، رسول کی خدمت میں پہنچا ہے، جا کے سننا، رسول کی خدمت میں پہنچا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں غریب ہوں، آپ نے فرمایا اچھا، میں پریشان حال ہوں، آپ نے فرمایا اچھا، میں قرض دار ہوں، آپ نے فرمایا اچھا، واپس بول کیا کہہ رہا تھا؟ مولا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کا صدقہ دے، صدقہ دے، مولا میں پریشان ہوں، کا صدقہ دے، مولا میں مقروض ہوں، کا صدقہ دے، مولا میرے بچے بھوکے ہیں، کا صدقہ دے۔ وہ کہتا ہے جب پیسہ ہی نہیں تو صدقہ کہاں سے دوں؟ جب پیسہ ہی نہیں ہے تو صدقہ کہاں سے دوں؟ آپ نے فرمایا میرے علی کے کسی چاہنے والے کے چہرے کی زیارت کر لے، صدقہ ہو جائے گا۔ سمجھے والوں، خدا کی قسم، سبحان اللہ، سبحان میرے جوانوں میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے 80% سے زیادہ جوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے علی کے کسی چاہنے والے کے چہرے کی زیارت کر لے، صدقہ ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نبوت کا کلمہ نبیوں نے پڑھا وہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جسے القابات اگر پڑھ دیے جائیں عام انسانوں کے درمیان تو وہ کہے گا یہ القابات تو ہمارے لیڈر کو کسی نے نہیں دیا۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ گلی میں داہنے سے بائیں بھٹکتا ہوا، لوگوں سے پوچھتا ہوا علی کا کوئی چاہنے والا مل جائے تو بتا دو۔ ادھر سے ابو ذر آ رہے ہیں، کہ دیکھو یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ پاس پہنچے، چہرے کو دیکھا، انہوں نے کہا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا بڑا مقام سے آ رہا ہوں۔ کہا کسے تلاش کر رہا ہے؟ کہا علی کے چاہنے والے کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ گلی میں لوگوں نے بتایا کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں۔ کہا کس نے کہا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں؟ کہ راستے کے لوگوں نے کہا۔ ایک بار دوبارہ کیا میں علی کا چاہنے والا ہوں؟ سبحان اللہ، ایک بار پھر سے بول کیا میں علی کا چاہنے والا ہوں؟ ایک بار پھر بول کیا لوگوں نے کہا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آ رہی ہے نا؟ کہا ہے نا میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ پلٹ کے کہتا ہے کہ جی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں۔ اس دن ابو ذر نے مزدوری سے جتنا کچھ حاصل کیا تھا وہ جیب سے نکال لیا۔ جانے قربان ہے قسم خدا کی، 9 دینار تھے، جیب سے نکال کے اسے دے دیا، کر لے۔ اب وہ ہاتھ میں لے کے کہتا ہے کہ علی تو کمال کی ہستی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں گیا تو وہاں یہ ملا کہنے کو کہ چاہنے والے کی زیارت کر لو علی، لیکن علی کے چاہنے والے کی زیارت کی تو پیسہ بھی مل رہا ہے، نبی کی خوشنودی بھی مل رہی ہے، اور بچوں کے لیے کھانا بھی مل رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیسہ لے کے جائے گا تو بچوں کو کھانا کھلائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس نے کہا تھوڑا رک جاتے ہیں شہر میں اور علی کے محبت کے جلوے اور کمال دیکھتے ہیں۔ چاہنے والے کا یہ کمال ہے تو علی کا کیا کمال ہوگا؟ شیعہ کے چہرے کی زیارت کی یہ حالت ہے تو علی کی کیا حالت ہوگی؟ ادھر مسجد میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی تم دیکھو گے کہ زمین و آسمان کے درمیان سب سے قوی ترین اور دولت مند ترین شخص آنے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات آپ سمجھ رہے ہیں کیا حالت ہوگی سب کی؟ سب نے مسجد کے دروازے پہ جو ہے نگاہ ٹکائی ہوئی ہے۔ یہ بیچارہ عرب آیا اور آ کے چپ چاپ بیٹھ گیا، کپڑے میل ہیں، حالت خراب ہے، چہرہ دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پریشان حال ہے۔ کیفیت دیکھ کے لوگوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کی، بھائی پیغمبر نے تو کہا تھا کہ اس کی دولت سب سے زیادہ ہے، پھر اس کی حالت تو سب سے خراب دکھ رہی ہے۔
اے لوگوں میں تمہیں خبر دوں کہ میرے درمیان وہ شخص بیٹھا ہے کہ جو اگر چاہے تو زمین و آسمان کو سونے سے بھر دے. اللہ اکبر. اور اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس دولت سے زمین و آسمان کے درمیان کو سونے سے بھر دے. اب یہ کہہ رہا میرے پاس تو 9 دینار پڑے ہیں، اور پیغمبر کسی اور کی بات کر رہے ہوں گے. پلٹ کے پیغمبر نے کہا کہ تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہ یا نبی اللہ یہ میں تو نہیں ہو سکتا. مسکرا کے فرمایا جو علی کے چاہنے والے کے چہرے کی زیارت کر لے اس کے زبان کی یہ شرف ہے کہ خدا ہر وہ شے پوری کر دے گا جو وہ مانگ لے. درود پڑھے محمد سوچیں، جس میں آپ حقوق کے بارے میں سوچیں، جس میں آپ ذمہ داری کے بارے میں سوچیں، جس میں آپ زبان کے بارے میں سوچیں، زبان کے ٹیسٹ کے بارے میں نہ سوچیں. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ ہم سب زبان کے مزے کے اسیر ہیں. ہم سب کون ہیں؟ زبان کے مزے کے اسیر ہیں. یہ مغلئی ڈش ہے، یہ اسپانیل آملیٹ ہے، یہ فرینچ ڈش ہے، یہ امریکن سلاڈ ہے، یہ رشین پتہ نہیں کیا ہے، یہ مغلئی کھانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. ہم رزق کے تلاش میں نہیں رہتے، ہم مزے کے تلاش میں رہتے ہیں. تو جب زبان جانکاری کے ساتھ ہو تو مزے کے تلاش میں رہتی ہے، جب زبان علم کے ساتھ ہو تو حلال تلاش میں رہتی ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. علم، پھر یہ علم کے بڑی کیٹیگری ہے، بڑے درجے ہیں علم کے، بہت درجے ہیں علم کے. سب سے پہلے علم آپ میں انکساری بھر دیتی ہے. نمرتا ہندی میں کہتے ہیں جھکاؤ، جھک کے ملنا، جھک کے بات کرنا، مظلوم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ محسوس کریں؟ علم ہے. اچھا پھر علم کہاں لے کے جاتا ہے آپ کو؟ اندھیروں میں لے کے نہیں جاتا. اندھیروں میں آپ کو علم لے کے نہیں جاتا، اجالوں میں رکھتا ہے. اور اجالے صرف راستے میں نہیں رکھتا، اجالے صرف راستوں میں نہیں رکھتا، اجالے صرف چہرے پہ نہیں رکھتا، اجالے قلب پہ بھی رکھتا ہے، نیت میں بھی رکھتا ہے، اجالے مزاج میں بھی رکھتا ہے. اور یہ اس کے اجالے ساری تیرگی کو دور کر دیتے ہیں. تیرگی کسے کہیں گے؟ عیب کو. یہ جو عیب آتے ہیں آپ کے اندر، یہ سارے کے سارے عیب دور ہو جاتے ہیں. کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اجالا عیب رہنے نہیں دیتا، عیب کو ہٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. خود کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ خود کو صاف کرتا ہے، بہت صاف کرتا ہے. اس کی نمرتا بڑھ جاتی ہے، انکساری بڑھ جاتی ہے. یہ جب گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کی کمالات ہی عجیب ہوتے ہیں. آپ کا دل اسے سننے کو کرتا ہے. میں ایک مثال دوں، جب علم پڑھتا ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کرتا ہے، آدمی یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ علم پڑھتا ہے تو بڑا تقوی، خلوص، شان عبدیت، عبادت، یہ سب بلند ہو جاتی ہے. علم پڑھتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر سے عالم سلام کرتا ہے، ذریعہ مقدس سے حسین جواب دیتے ہیں. علم پڑھتا ہے تو وہ حق علماء کو دیا گیا جو انبیاء کے پاس تھا، بالخصوص خاتم النبیین اور 4 معصومین کو ہٹا کے میں کہہ رہا ہوں انبیاء ما سبق کی بات کر رہا ہوں. علم پڑھتا ہے تو سوالی کے سوال کے پہلے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، بڑے ہی بزرگ عالم. بس ایک جملہ اور پھر وہ واقعہ مجھے یاد رہا اور ربط مسائل وقت ہو چکا ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم تھے،
خدا نے کرامتیں بخشی انہیں، بڑی کرامتیں بخشی، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ کو چھوتے تو وہ تازہ ہو جاتی۔ یہ عالم کی بات کر رہا ہوں میں، عالم کی، اس لیے کہ ہمارے یہاں عالم علم کے دروازے پہ بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا علم کا دروازہ کون ہے؟ علم کا شہر نبی ہے، اور علم کا دروازہ تو دروازے پہ بیٹھتا ہے۔ جو دروازے پہ بیٹھتا ہے، اگر گھر میں اجالا ہے تو وہ اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ جو دروازے پہ بیٹھا ہے، اگر گھر میں اجالا ہے تو وہ اندھیرے میں نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نے جب جب سوال کیے تو کہیں سے جواب نہیں ملا، صرف آپ کا مولا تھا، صرف آپ کا مولا تھا جس نے جواب دیا، صرف آپ کا مولا۔ اور واقعہ سے آگے ہے، میں آدھا چاند رات کو میں نے پڑھا تھا، اور وہ مکمل واقعہ میں بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس کہ نبی اللہ معجزہ دکھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ سامنے کی جو پہاڑی ہے وہ پھٹ جائے اور ایک اونٹنی نکلے۔ اب عرب میں 3 قسم کی اونٹنی ہوتی ہے، کسی کی آنکھ بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی پیٹھ اور کسی کی جلد۔ اس نے تینوں علامتیں ایک میں جمع کر دی اور کہا میں ایسی اونٹنی چاہتا ہوں جس کی آنکھ ایسی ہو، پیٹھ ایسی ہو، جلد ایسی ہو۔ وہ آدھا جسم اونٹنی کا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا، کہتا ہے روک دیجئے، معجزہ یہی، میں اپنے گاؤں جاؤں گا، لوگوں کو لے کے آؤں گا، تب وہ اسلام قبول کریں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں، معجزہ ٹھہر گیا اسی جگہ پر۔ وہ اپنے گاؤں چلا گیا، جب واپس آیا تو پتہ چلا نبی دنیا سے چلے گئے، اور نبی کا ریپرزینٹیٹیو بن کے کوئی اور بیٹھا ہے۔ لوگوں نے اسے دربار میں پہنچا دیا، پوچھا گیا بھائی تم کون ہو؟ کہ میں فلاں ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ کیوں آئے ہو؟ کہ رسول نے ایک معجزہ دکھایا تھا اور یہ معجزہ تھا، آپ تو رسول کے نائب ہیں، اس معجزے کو پورا کر دیجئے۔ پورا کر دیجئے بھائی، آپ تو رسول کے نائب ہیں، پورا کر دیجئے اس معجزے کو۔ اب کیفیت کیا ہوگی آپ سمجھ لیجئے، مجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جواب نہیں ملا، مایوسی ہاتھ لگی، باہر آیا، کسی نے کلائی کھا دی، سلمان تھے۔ کہا چل تجھے میں اس دروازے پہ لے کے چلوں جسے سوال بھی معلوم ہے اور جواب بھی معلوم ہے۔ یہ علم ہوتا ہے۔ سلامت ہے ساتھ مل کے سوال بھی معلوم ہے اور جواب بھی معلوم ہے۔ اب مجھے دیکھنا اور پورا واقعہ سننا، پوری توجہ۔ جسے سوال بھی معلوم ہے اور جواب بھی معلوم ہے۔ تب وہ بات کیا، علی نے اندر سے کہا سلمان فلاں کو لے کے آئے ہو؟ جی مولا فلاں کو لے کے آیا ہوں۔ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا، جی مولا نہیں ملا۔ دروازہ علی نے کھولا، ابو طالب کا لال باہر آیا، کہتا ہے مسئلہ بتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فلاں روز آیا تھا، پیغمبر موجود تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ میں نے پیغمبر سے ایک معجزے کی ڈیمانڈ کی، سامنے پہاڑ پھٹ جائے اور اونٹنی باہر نکلے۔ انہوں نے آدھا دکھایا، میں نے کہا ٹھہر جائیے، میں دوسری پوری قوم کو لے کے آؤں گا جو مشرف اسلام ہوں گے، جو اسلام لے آئیں گے یہ معجزہ دیکھ کے۔ پیغمبر نے ٹھہرا دیا، اب میں وہ پورا معجزہ دیکھنا اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو لے کے آیا ہوں، وعدہ کر کے آیا ہوں کہ رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے، کاشف ہے تو سمجھ جاؤ، خدا کی قسم ساری نبی سمجھ آ جائے گی۔ رسول ہے، رسول ہے، اس نے معجزہ دکھایا تھا۔ تو کہا اچھا کیسے، کس طرح؟ وہ چلتا گیا، بتاتا گیا، میں یہاں سے آیا تھا، یہاں ٹھہرا تھا، آگے بڑھا، یہ پہاڑ تھا، آگے بڑھا، آگے بڑھتا رہا، اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہوئے، میں نے یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھا، علی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ابو ذر ساتھ میں ہے، آگے جا کے مڑ کے کہتا ہے، آگے جا کے مڑ کے علی کو دیکھ کے کہتا ہے آپ وہی ٹھہرے ہیں جہاں محمد ٹھہرے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پلٹ کے کہتا ہے آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ رسول کھڑے تھے۔
تو نیابت علم کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ نیابت کبھی جہالت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، علم کے ساتھ ہوگی. محمد کا نائب اگر کوئی ہوگا، میں بنارس کی ایک تقریر مجھے یاد آ گئی، ابھی ذہن میں آ گیا، میں آپ کو بتاؤں. جوانوں تمہارے لیے مثال ہے، کبھی کسی سے گفتگو ہو نا، کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی نظر میں نائب کون ہے، تو بس ایک ہی جملہ کہنا، بس ایک جملہ کہ بھیا وہ جو مشین ہوتی ہے نا جو فوٹو کاپی نکالتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زیروکس. زیروکس، کاپیئر نہیں، زیروکس. زیروکس کام کا نام نہیں ہے، زیروکس کمپنی کا نام ہے، مگر اس کا کردار اتنا بہترین ہے، جو وہ کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے. تو اب لوگ کاپی کو زیروکس کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ کام 100% کرتی ہے. تو زیروکس کے لیے یعنی کاپی کے لیے کم سے کم یہ شرط ہے کہ ہو بہو ہو. آئے 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 اس ایک جملے پر قربان جائیں کہ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ کاپی کم سے کم سے کہا جائے گا جو ہو بہو ہو. محمد کا نائب کسی کو بنا دو، چہرہ دیکھ کے کم سے کم یہ کہو کہ ہو بہو ہے. اس لیے ہمارے یہاں یہ نہیں کہتے کہ محمد کے بعد کون ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کے بعد محمد ہے، 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 اور جو پردے میں ہے وہ بھی محمد ہے. درود پڑھے محمد حیدری. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، سب کو آباد رکھے. حسین کی بارگاہ میں علم سب سے بڑی چیز ہے. علم لے کے آئیں. آپ کے یہاں اگر علم ہے تو جاہل کی 70 رکعت اور عالم کی 2 رکعت. علم جس میں دوسرے کو کچلا نہیں جاتا، جس میں دوسرے کو ذلیل نہیں کیا جاتا، جس میں دوسرے کی عزت کم نہیں کی جاتی، جس میں دوسرے سے چھینا نہیں جاتا، جس میں دوسرے کو چھوٹا نہیں دکھایا جاتا، جس میں دوسرے کو ذلیل نہیں کیا جاتا، اسے علم کہتے ہیں. علم اللہ کی قسم. آپ سے زیادہ علم کس کے پاس ہونا چاہیے؟ آپ کا ہر امام علم ہے، العلم ہے. آپ کا ہر ہادی العلم ہے. آپ کا ہر ہادی صادق ہے. آپ کا ہر رہبر عظیم ہے، کریم ہے. آپ سے زیادہ سوسائٹی میں چراغ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. چراغ، کیونکہ آپ اہل بیت کے دروازے کے بھکاری ہیں. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کسی کی بھی نوکری کر لو، کسی کی بھی نوکری کر لو، ذہن سے بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. کسی کی بھی نوکری کر لو، ذہن سے بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. اہل بیت کے در کے فقیر بن جاؤ، ذہن میں بادشاہت آ جاتی ہے. ان کے در کے فقیر بن جاؤ. کل کی مجلس میں انشاءاللہ گفتگو اسی موضوع سے ملتے جلتے کسی موضوع پہ اسے ختم کرتے ہوئے آج اس مدینے کا تذکرہ کروں جو مدینہ تاریک ہو رہا ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے. آج اس بہن کا تذکرہ کروں جو بہن بڑی بے چین ہے کہ میرا بھائی کیسے بھی بچ جائے. آج اس بیٹی کا تذکرہ کروں جس بیٹی کو یہ یقین ہے کہ میرا بابا مجھے ضرور لے جائے. آج اس قبر کا تذکرہ کروں جس پہ کھڑے ہو کر حسین کہتے ہیں اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے. بڑے آرام سے جب حسین کا نام آئے، جب بھی مولا کا نام آئے، روایت کا انتظار مت کیا کرو کہ مولوی روایت پڑھے گا تو رو گے. اپنے وجود سے کہو کہ وہ روح سے گزارش کرے کہ وہ کربلا چلے.
جب تمہاری روح کربلا جائے گی تو عجیب منظر دیکھے گی کہ تمہارا وقت کا امام گھٹنوں کے بل زمین کربلا پہ چل رہا ہے۔ رو رلاؤ، رونے والے کی صورت بناؤ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جس حسین پر اس کی بیٹی کو، ان کی بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا، بہن کو رونے نہیں دیا گیا، سید سجاد کو رونے نہیں دیا گیا۔ حسین حسین حسین، ماں کی شکم میں ہے حسین، ماں کی شکم میں کہتے ہیں ماں تیرا پیاسا حسین۔ سیدہ ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی، اماں تیرا ذبح ہو جانے والا حسین۔ آواز سنتے ہی دوڑ کے اپنے بابا کے پاس آئی، بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے یہ کہہ کے سلام کرتا ہے، اماں تیرا پیاسا حسین، اماں تیرا مظلوم حسین۔ رسول فرماتے ہیں ہاں میری لاڈلی، یہ میرا حسین ہے جو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں میری بیٹی، اور تڑپ کے ایک ماں پوچھتی ہے بابا بابا یہ میرا حسین مار دیا جائے گا؟ ہاں بیٹی یہ تیرا حسین مار دیا جائے گا۔ اب حسین دنیا میں آ گئے ہیں، حسین چند سال کے ہو گئے ہیں، بیٹی باپ کے پاس بیٹھی ہے، بیٹا دوڑ کے آیا، ماں کی گود چھوڑ کے نانا کی گود میں بیٹھ گیا، بیٹھ کے ابھی کچھ بات نانا سے کرنا چاہتا ہے کہ ماں کہتی ہے بابا آپ نے خبر دی تھی، ہاں میری لاڈلی وہ خبر صحیح تھی، اے بابا جب دنیا میں میرا حسین نہیں رہے گا، جب حسین کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا تو آپ موجود ہوں گے؟ نہیں لاڈلی میں موجود نہیں ہوں گا، علی موجود ہوں گے؟ علی موجود نہیں ہوں گے۔ بابا میں موجود ہوں گی؟ نہیں تم بھی موجود نہیں ہوگی۔ ایک ہی سوال کیا اس بے کس ماں نے، بابا پھر میرے بچے پر کون روئے گا؟ سیدہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، خدا نے کہا ہے کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے۔ جزاکم اللہ، لے آیا میں آپ کو تاکہ آپ اپنی عظمت محسوس کر سکیں۔ خدا کی قسم جوانوں، تمہارا ہاتھ حلال کے لیے مولا نے بنایا ہے، تمہیں ہاتھ حلال کے لیے ملے، حرام کے لیے نہیں ملے۔ جس ہاتھ سے تم زری چومتے ہو، جس ہاتھ سے تالیاں چومتے ہو، جس ہاتھ سے غازی کا علم چومتے ہو، یہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، ظالم کے لیے نہیں ہے۔ میرے جوانوں اپنے جذبات کو بھی سمجھو، اپنی پاکیزگی کو، اپنے آنسوؤں کو۔ سجاد سے کوئی سوال کرتا ہے، سجاد سے کوئی سوال کرتا ہے مولا کیسے روئے؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو تو آواز بلند رویا کرو۔ سنی عالم دین ہے مولانا قاسم، مفتی قاسم صاحب مرحوم ہو گئے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے بہار میں۔ ان سے کسی جوان نے پوچھا، سنی جوان نے پوچھا مولانا یہ جو شیعہ بابا سے بلند روتے ہیں، یہ جو بہت سے لوگ ہمارے یہاں بہت سارے سنی برادران بیٹھے ہیں جو اس پر شہزا پر زور زور سے روتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بابا سے بلند روتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں تو نے کبھی میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میت دیکھی ہے۔ کہا بیٹے مکان کے اندر دیکھی ہے یا باہر دیکھی ہے؟ کہا دونوں جگہ دیکھی ہے۔ کہا تو نے دیکھا ہے جب میت باہر ہوتی ہے تو لوگ بہت دھیرے دھیرے روتے ہیں؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا جب میت اندر جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے پھر جب میت گھر کے اندر جاتی ہے تو کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بابا، کوئی کہتا ہائے رے میرا بیٹا، کوئی کہتا ہائے رے میرا بھائی۔ وہ کہتے ہیں جو سینے پہ ہاتھ مار کے بابا سے بلند روتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانے والے کا سب سے نزدیکی عزیز تھا۔ جزاکم اللہ، بڑے آرام سے میں تمہیں آمادہ کر رہا ہوں، میں نے مصائب نہیں پڑھا ابھی تمہارے درمیان۔
جزاکم اللہ. ہاں چلو میں تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں. ایک بہن ہے جسے یقین ہو گیا ہے کہ اب مدینے میں رکنا نہیں ہے, اب جانا ہے, اب مدینے سے نکل جانا ہے. اور ایک بیٹی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ سب تیاری تو کر رہے ہیں مگر مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے. کون ہے وہ بیٹی؟ صغرا نام ہے. سب سے ملاقات کے بعد حسین جب صغرا کے پاس پہنچے اپنے بابا کو سلام کیا. اب بلند ہونا چاہتی تھی, اٹھنا چاہتی تھی, نہیں اٹھ سکی. باپ نے بیٹی کو بستر پر بیٹھنے دیا, نزدیک بیٹھے, گفتگو شروع ہوئی. بابا کچھ کہنا چاہتی ہوں. ہاں لال بول, کیا کہنا چاہتی ہے؟ بابا اگر بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا نہ لے جا, کنیز بنا کے لے جا. بابا وضو کا پانی لاؤں گی, بابا مصلی بچھاؤں گی, بابا جب کہے گا چچا عباس کو پکاروں گی, بھیا علی اکبر کو پکاروں. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. مجھے نہیں معلوم مگر میرا اور تمہارا ایک ساتھ مدینے جانا ہوا تو میں تمہیں آنکھوں سے دکھاؤں گا قبیلہ بنی ہاشم کا آخری گھر کہاں ہے, اور تمہیں وہ جگہ دکھاؤں گا صغرا توڑتے ہوئی کہاں تک خدا حافظ کرنے آئی تھی. آج کے وقت میں بھی چل کے تھک جاؤ گے. جہاں آخر تک صغرا آئی تھی اور اس وقت تک صغرا کھڑی رہی جب تک قافلہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا. جب قافلہ دکھنا بند ہو گیا صغرا گھر آ گئی. جزاکم اللہ. بولو علی کی بیٹیاں سوار ہو گئی, بولو اہل بیت نکلنے لگے. میں کیسے بتاؤں جملے بہت تک پڑھوں گا تاکہ پورے مسائل جلدی سمجھ سکو. قافلہ روانہ ہو گیا. 2 دن گزر گئے. قافلہ روانہ ہوا, 2 دن گزرے. علی اکبر نے خواب دیکھا, گھوڑے کو دھیرے کیا, بابا کے پاس آئے, فرمانے لگے بابا میں نے خواب دیکھا ہے. میرے لال کیا خواب دیکھا ہے؟ بابا میں نے خواب دیکھا ہے تیرا بایاں بازو کٹ گیا. لال تو نے صحیح خواب دیکھا ہے, میرا عباس مارا جائے گا. بابا میں نے دیکھا ہے تیرا دائیں بازو بھی کٹ گیا. جھٹکے سے علی اکبر کی گلائی دھاری کھینچ کے کہا اکبر دھیرے بول, تیری ماں سن رہی ہے, اکبر تو مارا جائے گا. جزاکم اللہ. ایسے رویا کرو کہ پڑوس سے گزرنے والا مسافر سن کے سمجھ جائے کہ ان کا کوئی مر گیا. جزاکم اللہ. بولو. قافلہ روانہ ہوا. قافلہ اپنی منزل پہ, چونکہ ورود کربلا کی رات ہے, قافلہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا. حسین ٹھہر گئے. حسین نے زمین کے بارے میں معلوم کیا, جگہ کا نام پتہ کیا. آخر میں کسی بزرگ نے بتایا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. ٹھہر گئے حسین, خیمہ لگ گیا, عبادت میں سب مشغول ہو گئے. رات آ گئی. آخری جملہ, رات آ گئی. رات آئی, ادھر زینب نے اپنے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی. شاید آواز میں یہی جملے ہوں, عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ. جزاکم اللہ. زینب اپنے مقام سے اٹھی. زینب نے سید سجاد سے کہا لال ذرا اپنے بابا کو بلا. حسین آئے, اے ماں جائے ذرا دیکھ تو صحیح, یہ کسی بیوی کے رونے کی آواز ہے. ایسا لگتا ہے جیسے درد سے بھری ہوئی آواز ہے. پھر رونے کی آواز ہے, اے زمین کربلا میرا بچہ حسین. حسین نے اپنے کانوں سے آواز سنی, کہا بہن زینب پہچانا نہیں, اماں فاطمہ اپنی قبر چھوڑ گئے جنت البقیع سے ہمارے ساتھ ساتھ کربلا. اے بیوی آج آ گئی, معشوق کو کٹتی گردن کیسے دیکھیں گی, چلتے خیمے کیسے دیکھیں گی.
العالمين وإلى علم الدين اللهم صل وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا